ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی سب سے پرانی اور ایڈوانس سویلائزیشن کے کھنڈرات کی ہسٹری اور مسٹری کی، جو آج تک انسولوڈ ہیں۔ جی ہاں، یہ کھنڈرات ہمیں آج تک بتاتے ہیں کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کی لائف سٹائل کیسی تھی۔ ہمیں ان کی ایڈوانس ٹیکنیک کے بارے میں تب پتہ چلتا ہے جب آرکیولوجسٹ کو ان کے شہر میں اٹیچ باتھ روم، پولز، روڈز، سیویج سسٹم اور بہت کچھ دریافت ہوتا ہے۔ جی ہاں، کسی اور کی نہیں بلکہ ہم بات کر رہے ہیں انڈس ویلی کی ایک ایسی ایڈوانس سویلائزیشن کی جسے موہنجو دڑو کہا جاتا ہے۔ آخر یہ سویلائزیشن یہاں پر کیسے آئی اور ایسا کیا ہوا جس سے یہ پورا شہر دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا؟ ابھی نیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے دسمبر 1922 کی، جب انڈین آرکیولوجسٹ RD بنرجی ویسٹ انڈیا میں انڈس ریور کے قریب شکار پر نکلے تھے۔ ان کو بہت ہی خوبصورت ریڈ اسپوٹڈ ہرن دکھا تو انہوں نے اپنا گھوڑا اس کے پاس دوڑایا، لیکن ہرن جنگل میں اندر بھاگ کر کہیں گم ہو گیا۔ ہرن کا بہت دیر تک پیچھا کرتے کرتے RD بنرجی اب کافی تھک چکے تھے اور وہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہی تھے کہ ان کا پیر ایک تیز دھار پتھر سے لگا۔ پہلی بار دیکھنے پر یہ نارمل پتھر لگ رہا تھا، لیکن تھوڑا غور سے معائنہ کرنے پر معلوم پڑا کہ یہ پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں بلکہ 4500 سال پرانا اینشینٹ سویلائزیشن کے دور میں یوز ہونے والا ایک فلنٹ اسکریپر تھا، جو اس ٹائم جانوروں کی کھال سے گوشت نکالنے کے علاوہ اور بھی کافی کاموں میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ اسکریپر دیکھ کر RD بنرجی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا کہ اتنا پرانا اسکریپر آخر اتنے بڑے جنگل میں کیسے آیا۔ لہٰذا انہوں نے اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا اور اتنے میں ہی ایک لوکل شخص آیا۔ وہ بیل گاڑی میں جنگل کے کچھ حصے سے کوئی سامان لوڈ کرنے لگا تو انہوں نے دیکھا یہ کوئی بنی بنائی اینٹیں تھی جو وہ اپنے گھر میں استعمال کے لیے لے جا رہا تھا۔ اسی موقع پر RD بنرجی، جو کہ آرکیولوجی کے میدان میں کافی حد تک ایکسپیرینس تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ جس جنگل کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے نیچے ضرور کوئی اینشینٹ سویلائزیشن کا شہر بسا ہوا ہے۔ تو کیا انہوں نے وہاں کے کچھ لوکلز کے ساتھ اس سائٹ پر کھدائی کرنا شروع کر دی۔ 4 مہینے کھدائی کرنے کے بعد جو وہاں سے ملا یہ دیکھ کر پوری طرح سے چکرا گیا۔ جی ہاں، ایک دو نہیں بلکہ یہاں پورا شہر تھا جو زمین کے نیچے دھسا ہوا تھا۔ لہٰذا مزید کھدائی کے دوران یہاں پر پتھر اور کاپر سے بنے ہوئے کچھ اسٹیمپس ملے جن پر نہ سمجھانے والے کریکٹرز اور جانوروں کی تصویریں چھپی ہوئی تھی۔ بنرجی نے بہت کوشش کی ان اسٹیمپس کو سمجھنے کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اسی لیے بنرجی نے وہ اسٹیمپس اپنے سینئر آرکیولوجسٹ آفیسر جان مارشل کو بھیج دیے، جو اس وقت آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر اور جنرل تھے۔